ڈاکٹر یاسمین راشد، جو آپ کے وہ سیکٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ والا سروے ہے، میں وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں وہ آپ کی بیس ہونا چاہیے تھا 15 مئی کے بعد سے، کہ آپ نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے، ایک بیانیہ کیسے بنانا ہے، ایس او پیز کیسے وضع کرنا ہے. لیکن اس رپورٹ کو ایک ہم نے لیک ہوتے ہوئے دیکھا 2 روز پہلے. اس سے پہلے تو آپ کی جانب سے اس کے اوپر بات بھی نہیں کی گئی. ایسا کیوں ہوا؟ پہلے تو ندیم صاحب آپ نے جو سارا بیانیہ کیا شروع، تھوڑا سا آئی وڈ لائک ٹو ڈس ایگری ود یو. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس 4 مہینے کے اندر اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ نے تیاری نہیں کی، تو یہ ذاتی کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں ہم ساری گورنمنٹس اکٹھی تھیں، آل دی پروونشل گورنمنٹس، اور یہ میرا خیال ہے 20-21 مارچ سے جب شروع ہوا، تو ساری گورنمنٹس نے ایفرٹ کر کے اور اپنی ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھائی. آج اگر پنجاب کے اندر 7,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس کی کیپیسٹی بڑھی ہے پچھلے 1.5-2 ماہ کے اندر. تو دین وی ور ان دیٹ. پھر اس کے بعد فیلڈ ہاسپٹلس بنے، پھر اس کے بعد کوارنٹائن سینٹرز بنے. اپنے ہاسپٹلس کی ہم نے اسٹرینتھ بڑھائی، ہم نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا. پی پی اس وقت جو ہے پی پی ای وچ از پروٹیکٹیو اکوپمنٹ از بینگ پروڈیوسڈ ان پاکستان آلسو. اکوپمنٹ سارا اس وقت سارے ہاسپٹلس کے اندر ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف اکوپمنٹ، پروٹیکٹیو اکوپمنٹ از اویلیبل. تو یہ کہنا کہ ہم کام نہیں کیا گیا، آئی ایم سوری ٹو سے کہ بہت محنت ساری حکومتوں نے کی، وچ انکلوڈس آل دی پروونسز. ایوری بڈی پٹ ان دیئر ایفرٹ کہ ہم سچویشن کے لیے تیاری کر لیں. اور بیسکلی بریک ڈاؤن ڈاکٹر یاسمین، لیکن جو سرکاری سطح پر آپ نے لوگوں کو الجھایا نا کہ لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن، اور اس کے اوپر پالیٹکس ہوتی رہی، اس کے دوران میں جو اصل اسپرٹ تھی کہ لوگوں کو ایس او پیز کیسے وضع کرنے ہیں، بچنا کیسے ہے، احتیاطی تدابیر کیسے ہیں، وہ نگلیکٹ ہوتی رہی. بحث اس پہ ہوتی رہی کہ یہ ایک سیاسی ایشو بن گیا ہے، ایلیٹ نے لاک ڈاؤن کروا دیا، ہم نے تو کرنا نہیں تھا. ایکچوئل ایشو ایس او پیز ہیں، لوگوں کو بچنا کیسے ہے، اس سے ڈی فوکس رہے ہم تمام عرصہ. جی بالکل صحیح کہا ندیم صاحب. آپ بات سنیے، آپ میری جتنی پرانے بیانیے دیکھ لیجئے، کسی دن بھی آپ نے جو میں نے بات کی ہے اس کے اندر میں آپ کو کبھی کوئی کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ نہیں دی. میں نے پہلے دن کہا تھا یہ وبا آ گئی ہے، یہ پھیلے گی. لاک ڈاؤن کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا پھیلاؤ ذرا آہستہ ہوگا، ہم اپنی تیاری کر لیں گے، ہاسپٹلز جو ہیں وہ اوور لوڈ نہ ہوں. کیونکہ اس وقت تو آپ کو پتہ اس طرح کیپیسٹی ہے. اب الحمدللہ کیپیسٹی بہت حد تک ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا. دس از اے نیو ڈیزیز. ڈاکٹرز بھی سیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ بھی سیکھ رہی ہے. دیکھیں ہر روز ایک نیا ریسرچ پیپر آتا ہے سامنے، ہر روز ایک نئی میڈیسن کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، دوسرے دن اس کے بارے میں کانٹرڈکشنز آتی ہیں. اینڈ دس از اے سچویشن بینگ فیسڈ آل اوور دا ورلڈ. تو یہ کوئی علیحدہ پاکستان نہیں اس مصیبت میں سے جا رہا ہے. جہاں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو سروے پنجاب حکومت کا اس کے اوپر آ جائے جو لاہور میں سروے کیا گیا. جی میں آپ اس کے پر دیکھیں، سروے ہم نے کیا نا. مقصد ایک سروے کا کیا ہوتا ہے؟ ٹو فائنڈ آؤٹ دی انفیکٹیوٹی ریٹ. یہ ہم نے باقاعدہ اپروول لی کیبنٹ سے. سو اٹ از اے پراپر سروے وچ واز ڈن آفٹر اپروول فرام دا کیبنٹ کمیٹی. کیبنٹ کمیٹی کے بعد ہم لوگوں نے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اچھا سروے کیا، سائنٹیفک سروے ہے، سیمپل سائز اچھا ہے. لیکن میرا اس کے اوپر آپ کے سوال یہ ہے کہ آپ نے اس سروے کے بعد کیا ایسے نئے سٹیپس لیے جس سے لوگوں کو محفوظ بنایا جا سکے؟ یہ سروے کہتا ہے کہ 6,70,000 لوگ پاسبلی بائی مڈ میں لاہور میں متاثر ہو چکے ہیں. جی جی بالکل. دیکھیے جی، نہیں لیٹ می ٹیل یو، ہم نے انفیکٹیوٹی ریٹ نکالا کہ یہ انفیکٹیوٹی ریٹ ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ گروپ جس نے وہ سروے کیا، اس کے ریزلٹس نکالے. انہوں نے انفیکٹیوٹی ریٹ لاہور کے اندر نکالا، اور انہوں نے لاہور کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ نکالنے کے بعد یہ کہا کہ اس کے اندازے سے ایٹ لیسٹ 6,70,000 پیپل آر انفیکٹڈ. اور یہ بات دیکھیں، وجہ یہ ہے، سے کوئی چھپانے والی بات تو ہے نہیں. اگر چھپانے والی بات ہوتی تو سمریز موو نہیں ہوتی. اور یہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں تھا جس کو ہم چھپا کے اپنے پاس رکھتے کہ ہم نے اس پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دینا. اٹ از اے ڈاکیومنٹ وچ ونس اے سمری از مووڈ، اس کا مطلب ہے این آفیشیل ڈاکیومنٹ اینڈ اٹ از فار پبلک ٹو. اب امپورٹنٹ کیا ہے، 18 تاریخ کو آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دی جس کی وجہ سے ایوری تھنگ واز اوپنڈ اپ. ویدر اٹ واز ان دا سپورٹ، آپ نے جس طرح کہا کہ گورنمنٹ کو سپورٹ مل گئی، بٹ اٹ واز آن دیئر سینگ کہ جی آپ کھول دیجئے. ہم نے یہ جو یہ گروپ تھا، اس نے ریکمنڈیشن دی کہ آپ 4 ہفتے اور لاک ڈاؤن کریں. آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں نا تو میں اپنا پرسنل اوپینین بھی اس پہ دینا چاہوں گی. دیکھیں
ان کی ریکمنڈیشن تھی. ہم نے کیونکہ یہ سارا سروے جو تھا یہ پرمیشن سے لیا تھا, ہم نے یہ ریکمنڈیشن جو تھیں وہ کیبنٹ کی کمیٹی کے سامنے دوبارہ رکھنی تھی. اب اس دورانیہ کے اندر آپ کو بتایا کہ جب یہ کھلے تو اس کے باوجود اٹس اے موونگ سمری, آج بھی وہ اس کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ کی پر ورکنگ آن اٹ. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 4 لاک ڈاؤن کا کہا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایس او پیز جو کہ حکومت نے بنائے تھے وہ فالو کرتے تو ہمیں لاک ڈاؤن کا ایز کرنے میں نقصان نہیں ہونا تھا. وہ علیحدہ بات ہے, پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو فالو دیٹ. آپ دیکھیں نا ندیم صاحب, آپ ہاؤ کین یو لاک ڈاؤن اے کنٹری ٹوٹلی اینڈ ایکسپیکٹ اٹ ٹو فنکشن ایونچولی؟ اٹ ول ناٹ فنکشن ایونچولی. Things are going from bad to worse. The question is about enforcement of SOPs. وہ آپ کو کسی طریقے سے بھی کرنے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ بہتر کام نہیں کیا کہ آرڈر دے کے یہ اپنے سر ذمہ داری لے لی, کیونکہ یہ ایگزیکٹو کا کام تھا. سپریم کورٹ کو اس میں بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. جی دیکھیں, میں پروگرام میں آگے چلوں گا تو اس کی وضاحت کروں گا کہ ایگزیکٹو میں مداخلت جب سپریم کورٹ کرتی ہے تو کہاں اس کے نقصان ہوتے ہیں.